اس کے بعد کچھ بہنوں کے سوال تھے کہ شیطان کی اولاد کے بارے میں بھی بتائیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمیں کوئی ایسی مستند بات نہیں ملتی ہے، لیکن کچھ مفسرین ہیں، انہوں نے اس بارے میں اولاد کے بارے میں کچھ اپنی آراء پیش کی ہیں اور کچھ ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے. بہت پرانی ایک تفسیر کی کتاب ہے در منصور، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 413. اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شیطان کی 5 یعنی کہ ٹاپ کی یا 5 اس کی فرما بردار اولادیں ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے اور جن کے ذریعے وہ کام لیتا ہے. ان 5 اولادوں میں ایک پہلی اولاد کا نام ہے زلنبور، اور اس کے بعد اس کی دوسری اولاد کا نام ہے داسم، اور تیسری اولاد کا نام ہے ذہب، اور چوتھی کا نام ہے مساوت، اور 5ویں کا نام ہے آور. وہ کہتے ہیں کہ 5 یہ اس کی اولادیں ہیں جن سے یہ پوری دنیا میں کام لیتا ہے اور مسائل کھڑے کرتا ہے اور دھوکے دیتا ہے اور جھوٹ بلواتا ہے. اس میں جو پہلی اس کی اولاد ہے زلنبور، وہ کیا کرتی ہے، اس کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے کہ یہ دنیا بھر میں جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں، جتنے بھی بزنس چل رہے ہیں، جتنے بھی ٹریڈ ہو رہی ہے، تجارتی مراکز ہیں، یا جہاں بھی چھوٹے یا بڑی سطح کا کاروبار ہو رہا ہے، اس میں دھوکہ، نقصان، چالاکی کے معاملات لے کے آتا ہے. یعنی کہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان دھوکہ، نقصان، چالاکی، ڈاج دینا اور تنگ کرنا اور لڑائی جھگڑا، یہ اس باتوں کے اوپر پرووک کرتا ہے، ان کو اس پہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ یہ کرنے والے بن جائیں. مارکیٹ میں جو بھی چیز ہوگی اس میں یہ دھوکہ، فراڈ، مار کٹائی، لڑائی جھگڑا، بس اس کے ذمہ یہ ہے، یہ زلنبور کے ذمہ کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ جہاں بھی کوئی سودا خریداری ہو رہی ہوگی وہاں تم نے جھوٹ، نقصان، چالاکی، دھوکہ، مار کٹائی، فراڈ، اس کو بس ہوا دینی ہے تاکہ لوگ اس کا شکار ہو جائیں. اچھا، یہ ہو گیا ایک اس کا بیٹا یا اولاد یا چیلا. اور اس کا دوسرا جو اولاد وہ چیلا ہے وہ ہے داسم. یہ داسم جو ہے یہ بہت ہی یعنی کہ خطرناک ہے اور ان سب میں زیادہ چالاک اور ہوشیار بھی ہے. اس کی ذمہ ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ 2 خاندانوں کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے، اور پھر ابلیس کو آ کے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے، پھر اس سے دن بھر کی رپورٹ لیتا ہے، پھر اس میں ہر ایک کو کہتا ہے نہیں یہ کوئی کام نہیں کیا. جب یہ داسم اس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان اتنی لڑائی ڈلوائی، اتنی ان کے درمیان نفرت پیدا کی کہ وہ جدا ہونے پہ تیار ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، ان کے درمیان طلاق ہو گئی، تو یہ بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہی تو میرا آدمی ہے جس نے کام کیا. یہ جو داسم ہے یہ خاندانوں کو لڑانے پہ اور 2 میاں بیوی کو جدائی کرنے میں یہ مشغول رہتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو تیسری اولاد ہے وہ ہے الاور، اور الاور کا مطلب ہے کانا، یعنی کہ ایک آنکھ والا. یہ جو الاور ہے یہ زنا، فحاشی اور بےہودگی اس کا بندوبست کرتا ہے اور لوگوں کو ان کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، ان کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ زنا کی طرف آ جائیں، فحاشی کی طرف آ جائیں، بےہودگی کی طرف آ جائیں، اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ وہ گناہ کو مزید اٹریکٹیو بنائیں، مزید ڈیکوریٹ کریں، ان کو لذت دار دکھائیں اور وہ اس کی طرف مائل ہوں. اور اس کے بعد یہ ایک اور کام بھی کرتا ہے کہ جو بھی خاتون وہ گھر سے نکلتی ہے اور اس خاتون کے کپڑے پراپر نہ ہوں، پراپر سے مراد ہے کہ وہ ویزیبل ہوں، وہ کم ہوں، تو یہ مردوں کو مائل کرتا ہے کہ اس خاتون کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھو، یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس کے اوپر نظر رکھو. یہ علاوہ زنا، فحاشی اور بےہودگی کی طرف جو ہے نا لوگوں کو مائل کرتا ہے. اب اس کے بعد چوتھی اس کی اولاد ہے مسوت. یہ جو مسوت ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ جھوٹ بولو، اور یہ جھوٹ اور یہ افواہیں اجتماعات میں پھیلاتا ہے. یعنی کہ جب گیدرنگ ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت ساری خواتین کہیں جمع ہوں یا بہت سارے مرد کہیں جمع ہوں تو پھر وہاں جھوٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایک کہانی سناتا ہے، کوئی ایک قصہ سناتا ہے، کوئی ایک سٹوری سنا رہا ہے، اور وہ زیادہ تر سچی نہیں ہوتی ہیں، وہ ایسی فینٹیسی پہ مبنی ہوتی ہیں. کوئی افواہ سنی ہوتی ہے، کوئی بات سنی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر بحث چلتی ہے اور چلتی ہے اور چلتی ہے، پھر ایک ختم کرتا ہے تو دوسرا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا ختم کرتا ہے تیسرا شروع کر دیتا ہے. یہ بحث چلتی رہتی ہے. یہ جو مسوت ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ گیدرنگز میں جا کے جھوٹ بلوائے اور ان میں انسانی شکل میں آ کے افواہیں پھیلائے. چوتھے کا کام یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے، اچھا یہ 4 ہو گئے. اس کے بعد ذہب ہے. اس کے بعد اس کی ایک اولاد رہے گی. ذہب کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذہب یا دابر یا ثابر، یا تین اس کے نام ہوتے ہیں. جتنے بھی ذہب، ذابر یا ثابر، تو یہ 3 نام ہیں.
اور اس کی ڈیوٹی کیا یہ اسائن کرتا ہے کہ یہ کسی کے پاس بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کے آنے کا وقت مشکل وقت ہے، یعنی کہ جب کوئی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، یہ اس وقت آتا ہے اور پھر وسپر کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے کہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارو، چمانٹ مارو اور چانٹے مارو، نوحہ کرو اور چیخو اور چلاؤ اور اپنے کپڑے پھاڑو اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے پہ گلہ کرو، شکوہ کرو۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلی بات جو آدمی کرتا ہے وہ گلہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی یہ واقعہ ہونا تھا، ہمارے ساتھ ہی یہ فوت ہونا تھا اور ہمیں ہی نقصان پہنچنا تھا، دنیا میں اتنے لوگ ہیں۔ پھر وہ خواتین خاص طور پہ اپنے وہ منہ پہ چانٹے مارتی ہیں، پھر وہ اپنے بال کھول لیتی ہیں، وہ نوحہ کرتی ہیں اور روتی ہیں اور چیختی ہیں۔ یہ جو ذہب ہے یا ذہبر ہے یا ثابر ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ مشکل وقت میں جا کے وسپر کرے، سرگوشیاں کرتا ہے ان کے کانوں میں اور ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ آپ روئیں اور یہ رونے کا موقع ہے اور اپنے غم کو نکالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے کہ منہ سے کفریہ کلمات بھی نکالیں۔ اتنا سخت اور اتنا چالاک دشمن کا سامنا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 5 اس کے مخصوص چیلے ہیں یا اولاد ہیں جو اس کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں۔ یہ ایک خاص جس کو کہتے ہیں کہ بہت زبردست دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، یہ اس کی تیاری کے لیے یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں اور کورس کروائے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور یہ ساری باتیں یاد رکھنی پڑیں گی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو در منصور تفسیر کی کتاب ہے، جو تفسیر ہے، اس میں یہ روایت لائے تو ہیں، مفسر لائے تو ہیں، لیکن اس کی صحت کے بارے میں یا اس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں وہ کوئی ایسی کہیں بحث مجھے ملی نہیں ہے کہ جی وہ کہیں کہ بالکل ایسی ہوتا ہے۔ یہ ایک انہوں نے کئی علماء کے تفسیروں سے ایک نٹ سیل لیا ہے، ایک اخذ کیا ہے، ایک سمری بنائی ہے، ڈیٹیل بنائی ہے کہ جی اس کی یہ 5 اولادیں ہیں اور یہ کام کرتی ہیں۔